السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کا عشق رسول۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ جہاد کی تیاری کریں۔ مدینہ کے ہر گھر میں جہاد کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ ایک گھر میں ایک صحابیہ اپنے معصوم بچے کو گود میں لیے زار و قطار رو رہی تھی۔ اس کے خاوند پہلے کسی جہاد میں شہید ہو گئے تھے۔ اب گھر میں کوئی بھی ایسا مرد نہ تھا جس کو یہ تیار کر کے نبی علیہ السلام کے ہمراہ جہاد میں بھیجتی۔ جب بہت دیر تک روتی رہی اور طبیعت بھر آئی اور اپنے معصوم بیٹے کو سینے سے لگایا اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئی۔ اپنے بیٹے کو نبی علیہ السلام کی گود میں ڈال کر کہا، اے اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو بھی جہاد کے لیے قبول فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے حیران ہو کر فرمایا، یہ معصوم بچہ جہاد میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ رو کر کہنے لگی کہ میرے گھر میں کوئی بڑا مرد نہیں ہے جس کو بھیج سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو مجاہد کے حوالے کر دیجئے جس کے ہاتھ میں ڈھال نہ ہو، تاکہ جب وہ مجاہد کفار کے سامنے مقابلے کے لیے جائیں اور کافر تیروں کی بارش برسائیں تو وہ مجاہد تیروں سے بچنے کے لیے میرے بیٹے کو آگے کر دے۔ میرا بیٹا تیروں کو روکنے کے کام آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، تاریخ انسانیت ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے کہ عورت اور ماں جیسی شفیق ہستی فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اتنی بے قراری ہوئی کہ معصوم بچے کو شہادت کے لیے پیش کر دیتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کرا دیں۔ سیدہ عائشہ نے حجرہ مبارکہ کھولا۔ وہ صحابی عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر مغلوب تھی کہ زیارت کر کے روتی رہی اور روتے روتے انتقال فرما گئی۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والد ابو سفیان صلح حدیبیہ کے زمانے میں مدینہ آئے، اپنی بیٹی سے ملنے گئے۔ قریب پڑے بستر پر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ نے جلدی سے بستر الٹ دیا۔ ابو سفیان نے پوچھا، بیٹی مہمان کے آنے پر بستر بچھاتے ہیں، بستر لپیٹتے تو نہیں؟ ام حبیبہ نے کہا، ابا جان، یہ بستر اللہ تعالیٰ کے پیارے اور پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ مشرک ہونے کی وجہ سے ناپاک ہیں، لہٰذا اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ ابو سفیان کو اس کا بڑا رنج ہوا، مگر ام حبیبہ کے دل میں جو محبت اور عظمت اللہ کے رسول کی تھی اس کے سامنے جسمانی رشتے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ قربان جائیں ان کے پیارے عمل پر کہ فیصلہ کر لیا کہ باپ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔